بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن، حدیث اور وظائف میں آپ سب کو میرا بہت خوش آمدید اور السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر میں خیریت سے رکھے۔ جیسا کہ ہمارا قرآنی صورتوں کے فضائل اور ان کے جو مین ٹاپکس ہوتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ان کے وظائف بتاتے ہیں، یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا، پھر ہم نے سورہ بقرہ کے مین ٹاپکس ڈسکس کیے، اس کے وظائف بتائے، پھر ہم نے سورہ آل عمران کے مین ٹاپکس ڈسکس کیے اور اس کے آپ کو وظائف بتائے۔ تو آج انشاءاللہ ہمارا یہ چوتھا سلسلہ ہے اور آج ہم سورہ نساء کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے اور اس کے 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ جیسا کہ سورہ نساء نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نساء کا مطلب ہے عورت، اور یہ پوری سورت اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حوالے سے نازل کی ہے، اور خواتین کے حوالے سے اس میں بہت سی تاکید اور احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں جیسے میں نے کہا تھا کہ انسان حیوانیت سے نکل کر انسانیت کی معراج پا لیتا ہے، اسی طرح سورہ آل عمران نفسانیت سے نکل کر اللہ کی معرفت کی طرف عروج حاصل کرتا ہے، اور اس میں وہ تمام ہدایات اس میں موجود تھیں۔ سورہ نساء آپس کے معاملات اور معاشرت پر اس میں گفتگو کی گئی ہے کہ ظاہر ہے جب انسان انسانیت کی معراج پا لیتا ہے تو اسے اپنے جیسے انسانوں میں اس نے کس طرح سے رہنا ہے، ان کے کیا معاملات ہیں، کیسے کرنے ہیں، معاشرت کیا ہوگی، اخلاقیات کیا ہوں گی۔ تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب تفصیلات بیان کی ہیں۔ اسلام سے پہلے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے سب سے زیادہ اہمیت اور عزت عورت کو دی۔ اسلام میں عورت کے ہر روپ میں اسے عزت دی گئی ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو فرمایا کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی آڑ بن جائیں گی۔ پھر اس میں اس حقیقت کو بتایا گیا ہے کہ تمام انسانوں کی تخلیق مرد اور عورت سے کی گئی ہے، یعنی آدم اور حوا سے کی گئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کا نام دیا گیا ہے، اور معاشرہ لوگوں کے مجموعے کا نام ہے، اور لوگوں کا مجموعہ عورت اور مرد کے ملاپ سے ہوتا ہے، اور میاں بیوی کا ملاپ نکاح سے ہوتا ہے، اور اس میں نکاح کی تفصیلات اور احکامات بیان کیے گئے ہیں، یعنی وہ کون ہیں جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اور کس کس کا آپ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی کون سے جو آپ کے محرم رشتے ہیں ان سے آپ کا نکاح نہیں ہوتا، اور جو جیسے آپ کی پھوپھیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، ان سب سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کے جو نکاح کے مسائل ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ پھر نکاح کی صورت میں عورتوں کا مہر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اور مہر کے بارے میں فرمایا کہ اپنی بیویوں کو خوشی کے ساتھ ان کا مہر ادا کیا جائے۔ آج کل اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جی مرد اپنا
حق مہر جو عورت کو دینا ہوتا ہے وہ معاف کرا لیتے ہیں، تو شرعی طور پہ ایسا کہیں بھی کوئی بیان نہیں ہے کہ مرد عورت سے اپنا حق مہر معاف کروائے، اور اس مرد پہ واجب ہے اور وہ اس نے اپنی عورت کو اس کا حق مہر دینا ہے۔ پھر وراثت میں خواتین کے حصوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، کیونکہ سورہ نساء کے بارے میں اگر ہم بات کریں، اس کے جو مین ٹاپکس ہیں، جیسے عورت کا نکاح کے بارے میں، عورت کی اہمیت کے بارے میں، عورت کے حق مہر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، پھر عورت کے وراثت میں حصے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو جو سورہ نساء ہے یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ بہت سے صحابہ شہید ہوئے، تو بہت سے بچے یتیم ہو گئے، بہت سی عورتیں بیوہ ہوئیں، تو پھر وراثت کے مسائل شروع ہوئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تمام تر مسائل بیان کر دیے، یعنی جو یتیم ہے اس کا مال اپنے مال میں ملا کر استعمال کرنا بہت زیادہ گناہ کا سبب ہے۔ یتیم کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی چاہیے اور یتیم کے ساتھ شفقت کے کیا کیا احکامات ہیں، وہ سب سورہ نساء میں بتائے گئے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے کہ اس میں نافرمان عورتوں کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سے بہترین ہوں۔ پھر دوسری طرف فرمایا کہ اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور ان عورتوں کے لیے بشارت ہے کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ نساء میں والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں، پڑوسیوں، مسافروں، لونڈی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر کن لوگوں کی توبہ قبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی وہ بتایا گیا ہے۔ پھر شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے مین ٹاپکس میں آ جاتا ہے مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات اور اس کے احکامات کیا ہیں، اور جیسے ایک اور اس کا اگر ہم مین ٹاپک بات کریں تو اس میں آ جاتا ہے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں تکبر اور بخل اور ریاکاری کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ اس میں جہاد کے بارے میں کیا کیا احکامات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو اخلاقی اور معاشرتی معاملات کے اصول، یہ سب اس میں ڈیٹیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اس کے اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ سورہ نساء کے وظائف کے بارے میں بتاؤں گی۔ امید ہے آپ کو سورہ نساء کے مین ٹاپکس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ نساء کے وظائف کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔